بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا دوسرا سلسلہ۔ آج ہم سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق پڑھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن پاک میں خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی۔ ان کا لقب نجیب اللہ تھا۔ نجیب اللہ کا مطلب ہے منظور نظر خادم۔ یہ دوسرے نمبر پر مجاہد نبی تھے۔ پرندے اور جانور ان کی تلاوت پر جمع ہوتے تھے اور پہاڑ بھی ان کی تلاوت پر ان کی آواز کے ساتھ جھومتے تھے۔ بانسری کا بجانا ان کی طرف منسوب ہے۔ یہ لوہار تھے، لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسے چاہتے تھے موڑ سکتے تھے۔ زرہ کے موجد ہیں، حضرت سلیمان کے والد ہیں۔ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ بیت المقدس میں ان کا مدفن ہے۔ ان کے سسر طالوت تھے اور ان کے شاگرد لقمان علیہ السلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام دوسرے نبی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور ہوا کو مسخر کیا تھا۔ تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہایا تھا۔ انہوں نے کئی چیزیں بنائی ہیں جن میں آئینہ، شیشہ، پتے سے بنے ہوئے پنکھے، ٹوپی، زنبیل ہے۔ 70 زبانوں کے ماہر تھے۔ 13 سال بادشاہ رہے ہیں۔ جس چونٹی کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس کا نام تنیحہ ہے۔ 3 میل کی دوری پر حضرت نے ان کی آواز سنی تھی۔ اس چونٹی نے حضرت کو تحفہ بیر دیا تھا۔ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ان کی زوجہ جو ملکہ بھی تھی، ملکہ سبا، ان کا نام بلقیس تھا۔ تیسرے نبی جن کے متعلق ہم پڑھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ آپ دودھ بیچتے تھے، چرواہے تھے۔ مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اپنی امت کی خیانت پر روتے ہوئے ان کی آنکھیں 12 سال میں ضائع ہو گئی تھیں۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، صفورہ اور لیہ۔ اردن میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ذوالکفل نبی یوشع بن نون ان کا اصل نام ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر تھے اس سفر میں جس میں انہوں نے خضر سے ملاقات کی۔ یہ نانبائی تھے پیشے کے اعتبار سے۔ آج کے سبق کے آخری نبی جن کے متعلق ہم پڑھیں گے حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد ہیں۔ آپ اونٹ چراتے تھے۔ مدفن آپ کا مکۃ المکرمہ میں ہے۔ 9 صورتوں میں آپ کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں آپ کا ذکر 6 بار آیا ہے۔ آپ قوم سمود کے پاس بھیجے گئے جن کو عرب بعیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کو معجزے کے طور پر ناقۃ اللہ اونٹنی دی گئی جس کا تذکرہ سورہ ہود آیت نمبر 64 میں ہے۔ سمود کا جو ملک ہے وہ وادی القریٰ یا دیار سمود کہلاتا ہے، جس کا دارالحکومت حجر تھا اور فن تعمیر آج بھی ان کا وہاں پر موجود ہے۔ ان کی قوم پر جو عذاب آیا اس سے ایک شخص بچ گیا تھا جس کا نام ابو رغال تھا۔ قوم پر کل 3 دن عذاب رہا جس میں ان کے چہرے پہلے زرد، پھر سرخ، پھر سیاہ ہو گئے۔ عذاب ان پر چیخ کا تھا۔ ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سردار جندع بن عمرو تھے اور ان کے ساتھی۔ 9 افراد ان کے علاقے میں ایسے تھے جو شرارتی تھے جن کو سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں 9 رہطین کہا گیا ہے۔ یہ وہ 9 افراد تھے جنہوں نے مل کر آپ علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا۔ ان میں سے 2 سرکردہ تھے۔ ایک کا نام کتب میں قیدار یا قداد بن سالف آتا ہے، دوسرا
مصدع بن دہر، مصدع بن دہر نے تیر مارا تھا اور قیدار بن سالف نے تلوار سے کونچے کاٹ کر ان کا گلا کاٹ دیا تھا۔ ان افراد نے جس عورت کی وجہ سے یہ کام کیا تھا اس عورت کا نام صدوق تھا۔